آج سے سالوں پہلے جب میں صرف 20 سال کا ایک نوجوان تھا، میری زندگی بھی عام لوگوں کی طرح الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار تھی۔ میں سوچتا تھا کہ آخر کب میرے حالات بدلیں گے، کب مجھے در در کی ٹھوکروں سے نجات ملے گی۔ اسی 20 سال کی عمر میں میری ملاقات ایک انتہائی متقی، پرہیزگار اور بزرگ اللہ والی عورت سے ہوئی۔ وہ ایک ایسی پاکیزہ صفت خاتون تھی جن کی پیشانی پر سجدوں کا نور چمکتا تھا۔ انہوں نے جب میری پریشانی دیکھی اور مجھے ایک ایسا وظیفہ عطا کیا جس کا نام سنتے ہی دل کو سکون مل جاتا ہے، انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا، بیٹا یہ صرف چند کلمات نہیں ہے، یہ اللہ کی غیبی مدد کو پکارنے کا وہ سچا اور آزمودہ طریقہ ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر پورے یقین اور دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ وظیفہ اسی بزرگ خاتون نے دیا تھا، اور آج میں آپ کو وہی وظیفہ تحفے میں دے رہا ہوں جو انہوں نے مجھے اس وقت سکھایا تھا جب میں محض 20 سال کا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑا۔ میں یہ وظیفہ روزانہ کرتا ہوں، بلا ناغہ کرتا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزات دیکھے ہیں جن پر عقل حیران رہ جاتی۔ جب میں نے یہ وظیفہ روزانہ کرنا شروع کیا تو میری زندگی میں ایسے ایسے راستے کھلے جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ہر قدم پر غیب سے ایسی مدد ملتی تھی کہ میرے مشکل سے مشکل کام منٹوں میں آسان ہو جاتے تھے۔ غیبی مدد کا یہ عالم تھا کہ جو رکاوٹیں پہاڑ لگتی تھی وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ میرے ذہن او گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا، مجھے دور دور تک پیسے ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی، لیکن رب ایک کعبہ کی قسم، غیب سے ایسے اسباب بنتے تھے کہ مجھے پیسے مل جاتے تھے اور میری تمام مالی پریشانیاں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی تھی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ میری زندگی کی جیتی جاگتی حقیقت ہے کہ مجھ پر ہمیشہ میرے اللہ کی خاص رحمت رہی اور آج بھی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ بھی اجنبی نہیں ہیں۔ اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقین جانیے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آج آپ کی تنگی کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی آج سے ہی بلکہ اسی وقت سے اس معجزاتی وظیفے کو شروع کر دیں۔ آپ کے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ بس شرط صرف ایک ہی ہے، آپ نے یہ وظیفہ پورے سچے دل سے، خالص نیت سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ پورے دل سے اپنے رب کو پکاریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور کوئی بھی تنگی آپ کے قریب نہیں بھٹکے گی۔ ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم وظیفے تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمارا دل شک اور وسوسوں سے بھرا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ اس بزرگ عورت کے بتائے ہوئے اور میرے آزمودہ وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو غریبی اور تنگدستی ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ اب آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے سامنے سر جھکانے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ جب کائنات کا مالک غیب سے دینے پر آتا ہے تو وہ انسان کی سوچ اور گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ آج کی اس مصروف دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی الجھن میں مبتلا ہے، کسی پر قرض کا بوجھ ہے تو کوئی بیماری سے لاچار ہے، کسی کے کاروبار پر بندش ہے تو کسی کے گھر میں فاقے ہے۔ لیکن یاد رکھیے ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اس ذات باری تعالیٰ کے پاس ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جب ہم اسے اس کے پسندیدہ ناموں اور خاص ترتیب سے پکارتے ہیں تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو غیبی مدد، جو آسانیاں اور جو سکون اللہ نے مجھے گزشتہ کئی سالوں سے روزانہ اس وظیفے کی برکت سے دیا ہے وہ آج سے آپ کا بھی مقدر بن جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس وظیفے کی
असल रूह इसकी तरतीब और इसके पढ़ने के दुरुस्त वक्त को समझें, ताकि आप भी पहले ही दिन से इसके मोजज़ात अपनी आंखों से देख सकें। आगे बढ़ने से पहले अपने दिल को दुनियावी ख्यालात से पाक कर लें। अब वक्त आ गया है कि मैं आपके सामने इस मोजज़ाती और नूरानी वजीफे का वो तरीका और तरतीब खोल कर रख दूं जिसने मेरी जिंदगी को बदला और जिसकी बरकत से मुझे 20 साल की उम्र से लेकर आज तक कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये वो राज है जो दिल के तारों को हिला देता है और बंद तकदीर के ताले खोल देता है। सबसे पहले तो अपने जहन में ये बात बिठा लें कि इस वजीफे का असल वक्त मगरिब की नमाज के फौरन बाद का है। अगर किसी मजबूरी, सफर या मजरूफियत की वजह से आप नमाज के फौरन बाद ना पढ़ सके तो मगरिब और ईशा के दरमियान जितना भी वक़्त होता है आप उस दौरान किसी भी वक़्त इसे पढ़ सकते हैं। ये वो मुबारक वक़्त है जब दिन और रात का मिलाप होता है, जब आसमान से रहमतें और बरकतें खास तौर पर नाजिल हो रही होती हैं। इस वजीफे की पहली और सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपने इसे तन्हाई में बैठकर पढ़ना है। आजकल लोगों की आदत बन चुकी है कि एक हाथ में तस्बीह होती है और दूसरे हाथ से मोबाइल फोन चल रही है या लोगों से बातें हो रही होती है। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसी गफलत से परहेज करें। जब कायनात के शहंशाह से मांगने बैठे तो अपना पूरा ध्यान, अपना दिल और अपना दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपने खालिका की तरफ मुतवज्जह करें। अमल शुरू करने से पहले आपने दिल की तसल्ली और अमल की ताकत को बढ़ाने के लिए एक बार पूरा दरूद इब्राहिमी लाजिमी पढ़ना है। पूरा दरूद इब्राहिमी ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने निहायत आजिजी और सच्चे दिल से एक बार पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहां से हमारा वो मोजिजाती सफर शुरू होता है जिसकी तरतीब खुद उस बुजुर्ग खातून ने मुझे सिखाई थी। आपने कुल 3 चीजें पढ़नी है और यकीन जानिए इन्हें पढ़ने में आपके सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन इन 10 सेकंड्स का असर आपकी पूरी जिंदगी पर रहेगा। सबसे पहले नंबर पर जो पुकार है वो है या रब्बना। या रब्बना का मतलब है ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार। लेकिन इसके साथ हमने अल्लाह पाक का वो मुबारक नाम मिलाना है जो रिज़्क के खजानों का मालिक है, यानी या रज़्ज़ाक। जब आप इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ते हैं तो गोया आप कायनात के सबसे बड़े सखी के दरवाजे पे दस्तक दे रहे होते हैं। आपने इस तरतीब को सिर्फ और सिर्फ 3 बार निहायत प्यार और आजीजी से पढ़ना है। या रब्बना या रज़्ज़ाकू, या रब्बना या रज़्ज़ाकू, या रब्बना या रज़्ज़ाकू। इसे पढ़ते ही आपके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरेगा। अब फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर हमने उस पुकार की तरफ बढ़ना है जो बंदे को उसके रब के सबसे ज्यादा करीब कर देती है, और वो पुकार है या रब्बी। मेरे दोस्तों, जब इंसान कहता है या रब्बना तो ये एक पुकार है, लेकिन जब दिल की अथाह गहराइयों से निकलता है या रब्बी, ए मेरे रब, तो बंदे और खुदा का फासला मिट जाता है। आप अपने रब के इतने करीब हो जाएंगे कि कायनात के फरिश्ते भी आप पर रश्क करने लगेंगे। अब इस या रब्बी के साथ आपने वो जुमला दोहराना है जो आपकी झोली को गैबी खजानों से भर देगा। आपने अपने टूटे हुए दिल और सच्ची नीयत के साथ 3 बार कहना है, या रब्बी मेरी झोली भर दे, या रब्बी मेरी झोली भर दे, या रब्बी मेरी झोली भर दे। सुभान अल्लाह।
جب کوئی عاجز بندہ مغرب کے اس مبارک وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے خالق کو پکارتا ہے کہ اے میرے رب میری خالی جھولی کو بھر دے، تو اس غفور او رحیم ذات کو اپنے بندے کی لاچاری پر رحم آ جاتا ہے۔ وہ ذات کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتی۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر کٹھن موڑ پر جب بھی یہ پکار لگائی، مجھے غیب سے وہ کچھ ملا جس کا میرے وہم او گمان میں بھی نام او نشان نہیں تھا۔ یہ وہ نورانی کلمات ہیں جو براہ اے راست عرش اے الہی پر اثر کرتے ہیں اور انسان کی تقدیر کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اب اس کے فوراً بعد ہم اس تیسرے اور آخری معجزاتی کلمے کی طرف بڑھیں گے جو بڑے سے بڑے قرضے، بیماری، بندش اور جادو کا ایک ہی پل میں جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے، جو مشکلات کے سنگلا خط پہاڑوں کو بھی ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پریشان حالوں کی سب سے بڑی مددگار ہے۔ جب آپ یہ دو وظائف مکمل کر لیں تو اب آپ نے تڑپ کر اپنے عاجز اور گناہگار ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ اس کا مطلب ہے اے میری تمام مشکلات کو حل کرنے والے رب۔ میرے دوستو، اس ایک نام میں وہ تاثیر پوشیدہ ہے کہ جب کوئی بے بس انسان کائنات کی تمام طاقتوں سے مایوس ہو کر اپنے رب کو یا حل المشکلات کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ پاک کی غیرت اور اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ جب آپ یہ تینوں چیزیں ترتیب وار 3 بار پڑھ لیں تو اب باری آتی ہے اس دربار اے الہی میں اپنی فریاد پیش کرنے کی، اور یہاں دعا مانگنے کا ایک سچا عاجزانہ اور خاص طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ پڑھ کر جلدی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، 2 جملے بولتے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، دعا تو روح ہے ہر عبادت کی۔ جب آپ نے یہ عمل مکمل کر لیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے سامنے پھیلائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ دنیا کے سب سے امیر، سب سے بڑے اور سب سے سخی بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ آپ کی جیب خالی ہے، آپ کے جسم پر پریشانیوں کے زخم ہیں، لیکن اس سخی کا دروازہ کھلا ہے۔ سب سے پہلے اپنی زبان سے ایک بار پھر پورا درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور کہے یا الہی میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن تیرے سوا میرا کوئی دوسرا رب نہیں ہے جس کے آگے میں ہاتھ پھیلا سکوں۔ اے میرے رب، میری اس غریبی کو، میری اس تنگی کو اور میری ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مجھے غیب سے وہ رزق عطا کر جس کا حساب کوئی انسان نہ رکھ سکے۔ میرے دوستو، اپنی زبان میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگے۔ یاد رکھیے، جو آنکھ اپنے رب کے حضور نم ہو جاتی ہے وہ کبھی مایوس نہیں لوٹائی جاتی۔ دعا کے آخر میں ایک بار پھر درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ یہ وہ عمل ہے جو میں نے 20 سال کی عمر سے لے کر آج تک کبھی نہیں چھوڑا۔ میں آپ کو ایک بار پھر پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بھی آج ہی سے، اسی مغرب سے اس عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں۔ آپ جس دن سے یہ عمل شروع کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ غیب سے کیسے راستے بنتے ہیں، آپ کی تنگی کیسے خوشحالی میں بدلتی ہے اور کیسے آپ کا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ سچے دل اور خالص نیت کے ساتھ کیا گیا یہ وظیفہ
کبھی رائگان نہیں جائے گا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے پریشان حال بہن بھائیوں کا بھی بھلا ہو، تو میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دل کھول کر لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں سچے دل سے اللہ پاک کا نام لکھیں یا اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی ہی نورانی اور زندگی بدل دینے والی ویڈیوز روزانہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں، اپنے دوستوں اور ہر اس شخص کے ساتھ شیئر کریں جو مشکلات کا شکار ہے، کیونکہ کسی کی مشکل کو آسان کرنے کا سبب بننا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی او ناصر ہو اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے۔ اب اس کو انتہا پر لے جائیے۔ عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے۔ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں، ان الحکم الا للہ۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کیے، تمہیں میں نے پیدا کیے؟ ذرا سوچیے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیریمنی ہوئی تھی؟ یہ کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، علیہ سلیم ملک مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں، یہ دعویٰ تھا، یہ خدائی کا دعویٰ۔ کسی زمانے میں وہ فرد ہوتے تھے، نمرود ہوتے تھے، نماردہ، فراعنہ۔ جمال عبد الناصر نے نعرہ لگایا تھا نحن ابناء الفراعنہ، بڑے فخر کے ساتھ، ہم فرعونوں کی اولاد۔ اور صدام نے لگایا تھا نعرہ نحن ابناء النماردہ، ہم نمرودوں کی اولاد۔ عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا اور مصر کے بادشاہ فراعنہ تھے، فرعون تھے۔ زمانے کا جب ارتقا ہوا ہے اور اس میں فیصلہ کن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی حیات طیبہ کے بعد خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو گئی۔ جب تک نبوت جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، اللہ اس کی ہاٹ لائن اللہ کے ساتھ وحی کی لگی ہوئی ہے، ادھر سے حکم آتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہ اپنا بیسٹ ججمنٹ استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ یہی ہے وائس جیرنسی، یہی ہے خلافت، ایسنس آف خلافت یہی ہے۔ جیسے وائس رائے دلی میں ہوتا تھا، ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں ہوتے تھے۔ اب جو ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے حکم آیا، وائس رائے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، ہی ہیز ٹو امپلیمنٹ اٹ ایز سچ۔ جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مقام پر بیٹھا ہے، آن دی اسپاٹ ہے، حالات کو دیکھے اور جو مملکت اور کنگڈم کی مصلحت میں سب سے بہتر نظر آئے وہ فیصلہ کر لے۔ لیکن حضور پر نبوت ختم تو خلافت کلیکٹیو ہو گئی، خلافت المسلمین۔ اگرچہ شروع میں امیر المومنین کہا جاتا تھا، کچھ عرصے کے بعد خلیفت المسلمین، یہ اصطلاح جو ہے وہ عام۔ اسی طرح انفرادی ملوکیت کی بجائے اجتماعی ملوکیت کا تصور جو ہے شیطان نے پٹی پڑھائی۔ ابلیس کی مجلس شورا جو اقبال کی بڑی ہی یوں سمجھیے کہ اہم ترین نظموں میں سے، امت مسلمہ کے نام پیغام پر مشتمل وہ نظم جو ہے، اور وہ ان کی آخری ایام کی ہے اور وہ ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں تھی، ارمغان حجاز ان کے انتقال کے بعد چھپی ہے، جس میں آخری جو کلام تھا فارسی اور اردو دونوں کا جمع کر دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے فارسی علیحدہ چھپتی تھی کتابیں، اردو کی علیحدہ، لیکن اب اتنا کم تھا کہ ان کے لیے علیحدہ کتابیں شائع کرنا مناسب ہو سکتا ہے۔ ابلیس نے مجلس شورا بلائی، ایک مجلس شورا کے جو رکن نے کہا کہ دیکھو جمہوریت کا دور آ گیا ہے، اب ہماری ابلیسیت کو تو بڑا خطرہ ہے، ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا، جمہوریت توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، یہ تو عوام نے جو ہے اپنے آقا بیرنز اور لارڈز اور بادشاہوں کے خیموں کی تنابیں توڑ دی، گرا دیے خیمے، یہ تو انقلاب آ رہا ہے، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیاست پر مدار۔ ابلیس کیا کہتا ہے بڑے ٹھنڈے انداز میں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر،
آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنس پیدا ہو چکی ہے. یہ بادشاہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہے, محلوں میں رہتے ہیں, عیش کرتے ہیں, جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے. ابھی انڈسٹریل ریولوشن تو نہیں ہوا تھا, وہ ساری بات جو تھی وہ زرعی معیشت تھی. خون پسینہ وہ کرتا ہے, فصل میں سے لائنز شیئر آ کر بیرن اور لارڈ وہ لے گیا, اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچا, ایک اپنے پاس رکھا. ظالمانہ نظام ہے. تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کچھ شعور پیدا ہو گیا, خود شعوری. تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے میں. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی, ہم نے کہا تولا تولا سب میں تقسیم کر دو, ایک ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تم حاکم ہو. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ, جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے. کھیل ہے, تماشا ہے. تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک اسے کوئی جانتا ہی نہیں. وہ شرک فی العقیدہ ان کو معلوم ہے, اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے. کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے, کسی کو رکوع کر لیا, کسی نے سجدہ کر لیا, تو خیر ٹھیک ہے, وہ تو ایک شرک جلی ہو رہا ہے, وہ تو معلوم ہے, اس کی نفی ہو رہی ہے. لیکن یہ وہ تھے شرک جو پہلے تھے. آج کا شرک بالکل اور ہے. آج کا شرک دو میں گنوا دیتا ہوں آپ کو. ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور, ایک ہے مادہ پرستی کا تصور. مادے پر سارا توکل اور اعتماد ہے. اللہ پر کہاں توکل رہا, کہاں اعتماد رہا. میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے, یہ ایک فلسفہ ہے. بہرحال اطاعت کے ضمن میں شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ انفرادی سطح پر نفس پرستی, نفس کو اپنا معبود بنا لینا. اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت, بدترین شرک. اب آئیے محبت, شرک فی المحبت کیا ہے؟ اگر کسی بھی شے اور کسی بھی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے, برابر بھی آ کر ہم نشین ہو گئی, بیٹھ گئی, تو یہ شرک ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب تک اشد محبت آپ پہ اللہ کی نہیں ہوگی. اگر کوئی اور شے محبوب ہے تو من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو مد مقابل بنا لیا ہے. ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی. توحید کا تقاضا ہے, لا محبوب الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی. اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں, سورہ توبہ کی آیت نمبر 24, انتہائی لرزا دینے والی آیت. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان کے کان کھول دیجئے, اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگو, اے ایمان کے دعوے دارو, اگر تمہیں اپنے باپ, اپنے بیٹے, اپنے بھائی, اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر, اور اپنے رشتہ دار, اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں, اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے, اور اپنے وہ محل, اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہے اور بہت تمہیں محبوب ہیں, انہیں خوب فرنش کیا ہے. اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے, تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ, وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے, اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے. 8 چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, 5 قریب ترین رشتے آ گئے, باپ, بیٹا, بھائی, زوجین اور رشتہ دار. رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا. اور مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں آ گئی. دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس پہ خوش ہوتے, اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت ہو گئی ہے اب. اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے بڑے محبوب ہیں,
اور ایسے بنائے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے لعلکم تخلدون، ایسے بنا رہے ہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ان مکانوں کے اندر، اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے، کوئی ڈپریشن نہ آ جائے۔ یہ 8 چیزیں، یہ مال و دولت دنیا 3، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ سب وہم و گمان کے بت ہے جن کی پرستش میں تم لگے ہو۔ ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کا حق ادا ہو۔ اب اس اصول کو بھی اپلائی کرنا شروع کیجیے۔ آئیے انڈیویجول لیول پر، دولت کی محبت، اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کرے، حرام ذرائع استعمال کرے، دولت آنی چاہیے، حلال سے ہو حرام سے ہو، جائز ہو ناجائز سے ہو، بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے، تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی؟ دولت۔ یہ دولت آپ کی معبود ہے۔ کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا ہے؟ اور حضور نے اس قدر کلیئر فرمایا ہے، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے، یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بددعا ہے؟ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، عبد الدرہم۔ درہم و دینار آنے چاہیے، جائز سے یا ناجائز سے، حلال سے یا حرام سے، صحیح سے یا غلط سے، بھائی ہو کر بھائی ہو۔ تو معبود کون ہوا؟ ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا؟ لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے، اس کی پوجا کرتے کس لیے؟ مطلوب کیا ہے؟ دولت۔ اس کی پوجا وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے، ہم براہ راست ہی پوج لیں گے، بس یہی تو فرق کیا ہے نا۔ عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ انفرادی سطح پر۔ شرک فی المحبت، جو روح عبادت ہے، جو عبادت کی جان ہے، محبت، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، اور ٹاپ پر لے آئیے۔ آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے، لیکن تقریباً 1 صدی سے نیشن سٹیٹس، وطن کی بنیاد پر قومیت، وطن محبوب ترین شے، جو شے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا، چاہے وہ غلط ہو، وہ حرام ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ہو، لیکن میرے وطن کے لیے ہوگا۔ وطن زندہ باد، یہ وطن پرستی۔ اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے، ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، قنوت، کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ ہے، اس کا جھنڈا سلامی دو۔ یہ وطن کے معبود کے ریچولز، مذہب وطنیت۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اس کو سمجھا نہیں کسی نے، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور۔ آج کا صنم، آج کا بت کون ہے؟ تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ خدا پرستی، یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گئے، میں اور ہو گیا۔ لکیر انسانیت منقسم، جو تمہارا وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کرو گے چاہے وہ اخلاقاً غلط، اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا چاہے اخلاقاً غلط۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہاں تو وطن تمہارا معبود بن۔ پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے۔ اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں، اقبال ڈے ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں، لیکن جب بہت زور دیتے چلا جاتا ہوں، لیکن وہاں کرانا پڑا جاتا ہے، میں بیٹھا رہتا ہوں، میں کھڑا نہیں رہتا، اور اس پر چیبے گوئیاں ہوتی ہیں اخبارات کے اندر کہ میرے نزدیک یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہو، تمہارا یہ قنوت اور وطن کا ترانہ، اس میں حمد ہو رہی ہے وطن، یہ کیا ہے؟ آج کے دور کا بدترین شرک، شرک فی المحبت۔ آگے چلیے، شرک فی الدعا، کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا، ایک ہے اللہ کے ساتھ پکارنا، اللہ کو بھی پکارنا، اوروں کو بھی پکارنا۔ بدترین شرک ہے دعا اللہ کے لیے، ندا اللہ کے۔ اس کا بھی ذرا میں تجزیہ کر دوں گا۔ دیکھیے، ایک ہے عام مادی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے تحت کسی سے مدد چاہنا،
بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا، یہ بھی آپ نے مدد چاہیے ہے نا۔ حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا مجھے اٹھا کے دے دو، بلکہ خود سواری سے اتر کر کوڑا اٹھا۔ تو یہ جو قانون مادی ہے اس کے تحت مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ ماورائی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کسی سے مدد مانگنا کسے باشد کوئی ہو، شرک، شرک فی الدعا، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ ایک ہے استعارتن، استعارتن اقبال کہتا ہے ہمالا ہے فضیل کشور ہندوستان، تو یہ خطاب بالکل ایک استعارہ سا ہے۔ اسی معنی میں مولانا حالی نے اپنی مسدس کے اختتام پر جو مناجات لکھی ہے، خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ تو اس معنی میں اس لفظ استعمال ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ الرجک بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، حاجت روائی کر سکتا ہے، میری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک ہے، اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اب دیکھیے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں۔ وہ عالم غیب کی شے ہے، کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے؟ نہیں۔ اللہ سے کہے، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ اس ضمن میں میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے، اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی ہے، لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے۔ میرے نزدیک دو عظیم شخصیتیں عالم اسلام کی، امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنتے ہیں، اتنی عظیم شخصیت۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے احکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں، لیکن شاہ صاحب کا فرمانا خود میرے لیے ایک درجے میں دلیل ہے۔ لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا، ملائکہ کا طبقہ اسفل، ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ، اور اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے تو فرشتے کر رہے ہیں وہ بھی ہو، ہمیں سے کیا غرض ہے؟ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکارو اللہ کو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا، اور جو بربرائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوگے، ذلیل و خوار ہو۔ حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے اور پیاری فرمائی، دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا ہے، یہ کیوں میں نے سامنے ہاتھ سوال کیا، کیوں مجھے اس سے مانگتا ہے، چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے، کہ تاگوار گزرتا ہے۔ ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، اور نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے۔ رات کے آخری ساعتوں میں، یا جسے آپ کہتے ہیں the small hours of the morning، حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے، جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا ہے، ذات باری تعالیٰ اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آگے قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں، کیسا یہ ہم نہیں جانتے، اس کا آنکھ ہے کیسا ہم نہیں جانتے، اس کا چہرہ ہے کیسا ہم نہیں جانتے، اس کی ساق ہے، اس کی پنڈری ہے کیسی ہم نہیں جانتے، وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، کیا اس کے کان ہے، کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے، وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہم نہیں جانتے، جو قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا مان لیجئے بس، باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کھود پرید میں پڑو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے،
اور پھر ندا لگتی ہے حل من سائل فعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہم انٹا غفیل سو رہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، رہنم منزل ہی نہیں، کسے دکھا؟ اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرے، محنت کرے، مشقتیں کرے، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں۔ اور دعا، شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے، وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے، اس کی تو قدرت ہے، جو چاہے کرے، کن فیکون، وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے، وہی ہے کہ رزق دینے والا ہے، وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے۔ پکارو اسی کو، مانگو اسی سے۔ اب آئیے، کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں، مراسم، رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل کو، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں، رسم الخط، اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائنل ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے۔ تو عبدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں، جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکی ہے، قنوت والقانتین والقانتات، یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے، لیکن ذرا جھک کر گردن میں خم کر کے کھڑے ہونا، یہ نماز کے اندر جو قنوت ہے، یہ قنوت ہے، یہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار ہے، عجز اور تذلل۔ وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی، العبادت تجمع اصلین، غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ کے سامنے پچ جانا، جھک جانا، گر جانا، رکوع، سجدہ، اللہ کے سوا کسی، اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور کی بعثت سے قبل سجدہ تعظیمی جائز، کسی شخص کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ جائز۔ حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور 11 بھائی سجدے میں گرتے، بچپن میں خواب دیکھا تھا اور 40-50 سال بعد اس کی تعبیر بالفعل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آ گئی۔ سجدہ کرنا، جھکنا، سجدہ کرنا، یہ جائز تھا سجدہ تعظیم۔ حضور پر شریعت مکمل، توحید مکمل، اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کے کسی کو۔ ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا، عدالت کے اندر بادشاہ کے دربار میں جا رہے تو سجدہ، سر جھکا کر رکوع کی حالت میں، یا آپ کے پڑوس میں جو حیدرآباد کی ریاست تھی، سلام کیسے کرتے تھے، کتنے جھکتے تھے، اور پھر وہ اٹھ کر وہ سلام ہو رہے، یہ مشرکانہ فعل ہے جو اولیاء دربار میں بھی تھا۔ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کہا غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں۔ دربار میں شکایت پہنچ گئی، آخر مخبری کرنے والے بھی تھے، حاسد بھی تھے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، طلبی ہو گئی، بلایا گیا دربار میں حاضری، اور ایسا اہتمام کیا گیا کہ جب حضرت مجدد آگے آئے بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سہائی کر کے اس میں کھڑکی کھول دی کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکوع کسی درجے میں تو ہو جائے گا۔ رکوع بھی سجدے ہی کی ایک شکل ہے، سجدے کا ہاف کہہ لیجئے، لیکن یہ کہ جب آیات سجدہ آتی ہے قرآن مجید میں، وہ عام نمازوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی دی جاتی، حالانکہ ان کی ایک خاص کیفیت ہے۔ تراویح میں تو پڑھی جاتی ہے لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تو لوگ تیار ہوتے ہیں۔ رکوع بھی اگر فوراً ہو جائے آیت سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہو جاتا۔ بہرحال حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے، پھر اپنا سر نکالا، پھر جیل میں ڈال دیے گئے، کوئی پرواہ نہیں۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے
السلام علیکم۔ اس چینل کو اسرار احمد آرکائیو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ۔